غلام عباس کے مشہور افسانوں میں سے ایک افسانہ سایہ، چوتھی اور آخری قسم۔ اس کے 2-3 دن ہی بعد سبحان نے کئی اور ذریعوں سے بڑی بی کی بات کی تصدیق کر لی۔ سمدیوں میں میل جول بڑھنے لگا۔ عورتیں تو آتی جاتی ہی رہتی تھیں۔ ایک بار لڑکے کے والد ڈاکٹر صاحب بھی اپنی موٹر میں بیٹھ کے وکیل صاحب سے ملنے آئے اور دیر تک ان سے باتیں کرتے رہے۔ دوسری مرتبہ ضیافت پر آئے۔ اس موقع پر ان کا بیٹا بھی ہمراہ تھا۔ وہ خاصا قبول صورت تھا مگر کسی قدر لاغر معلوم ہوتا تھا۔ بڑی بی نے کہا امتحان کی فکر ہے بیچارے کو۔ سبحان کو اس کا نام بھی معلوم ہو گیا، صغیر احمد۔ قرار یہ پایا کہ جب لڑکا امتحان دے لے تو اس کی شادی کر دی جائے۔ بڑی صاحبزادی کے جہیز کے لیے جلدی جلدی جو زیورات و ملبوسات تیار کرائے جا رہے تھے، سبحان ان کی پوری تفصیل جانتا تھا۔ اس دوران میں شمشاد میاں کے دوست ریاض بھی کئی مرتبہ ہاکی کے بعد ان دونوں بھائیوں کو ان کے گھر تک پہنچانے آئے، اور سبحان نے دیکھا کہ دوسری منزل میں چکوں کے پیچھے وہ رنگین سایہ اب بھی حرکت کرتا ہے۔ اور ایک دن اچانک سبحان کے ذہن میں ایک بات آئی، کہیں ایسا تو نہیں کہ صاحبزادی کو یہ رشتہ منظور نہ ہو۔ یہ بات اسے کسی نے نہیں سمجھائی تھی، اور سمجھاتا بھی تو کون، کیونکہ وکیل صاحب یا گھر کے کسی اور آدمی کو اس کا گمان تک نہ تھا۔ اس نے مختلف ذریعوں سے معلومات حاصل کر کے خود ہی یہ نتیجہ نکالا تھا۔ آخر اس نے بھی ایک عمر گزاری تھی، زمانے کا سرد گرم دیکھا تھا۔ 2-3 مرتبہ بڑی بی اور بچوں سے اسے معلوم ہوا تھا کہ صاحبزادی کی طبیعت ناساز ہے۔ ایک دن دیکھا کہ تانگے میں سوار ہوتے وقت وہ بڑی بے دلی سے قدم اٹھا رہی ہے۔ ایک دن وہ اپنی بہنوں کے ساتھ اسکول نہیں گئی، بلکہ درد سر کی وجہ سے گھر ہی میں رہی۔ مگر اسی شام کو جب مختار اور شمشاد کے ساتھ ریاض میاں سبحان کی دکان پر آئے اور سڑک کے کنارے کھڑے ہو کر باتیں کرنے لگے، تو اس نے دوسری منزل میں چکوں کے پیچھے اس رنگین سائے کو پہلے سے بھی زیادہ بے چین دیکھا۔ ایسے معاملوں میں دل پر جو گزرتی ہے سبحان اس سے بخوبی واقف تھا۔ مدت ہوئی جوانی میں وہ ایک پہاڑی مقام پر رکشہ چلایا کرتا تھا، تو اسے ایک عورت سے محبت ہو گئی تھی۔ دن بھر جو کچھ کماتا لا کر اس کے حوالے کر دیتا، مگر اس عورت کے کچھ اور آشنا بھی تھے جن سے وہ چھپ چھپ کر ملا کرتی۔ ایک دن سبحان نے موقع پر جا لیا، چٹیا پکڑ کر کھینچتا ہوا اپنی کوٹری میں لے آیا اور شراب کے نشے میں کچھ زیادہ ہی مرمت کر ڈالی۔ صبح کو آنکھ کھلی تو کوٹری خالی تھی اور باہر آنگن میں اس کا رکشہ جلا پڑا تھا۔ سبحان مدتوں اس عورت کو ڈھونڈتا رہا، مگر اس کی صورت پھر کبھی نظر نہ آئی اور نہ اس کی یاد دل سے مٹی۔ شادی کی تیاریاں اب اور بھی زور و شور سے ہونے لگی تھی۔ وکیل صاحب کے گھر میں ہر وقت ایک شور و گل مچا رہتا۔ طرح طرح کی اجناس ٹھیلوں میں لد لد کے آ رہی تھی۔ قسم قسم کا فرنیچر، سنگار میز، پلنگ، کرسیاں، تپائیاں، تانبے اور پیتل کے برتن، جنہیں کلیگر نے چاندی کا سا بنا دیا تھا۔ مہمانوں کی وہ ریل پیل تھی کہ سبحان کو دکانداری سے لمحہ بھر کی فرصت نہ ملتی تھی، مگر پھر بھی وہ خوش نہ تھا۔ جوں جوں شادی کا دن قریب آتا جاتا اس کی افسردگی بڑھتی جاتی تھی اور اسے ایک نامعلوم سا ہول سا ہونے لگا تھا۔ وکیل صاحب اس سے اور بھی زیادہ لطف و مہربانی سے پیش آنے لگے تھے۔ ایک دن وہ اس سے کہنے لگے، سبحان، ہم تمہارے لیے بھی ایک جوڑا سلوائیں گے، برات کے روز پہننا، دیکھنا انکار نہ کرنا، ہمسائے کا رشتہ عزیزوں سے کم نہیں ہوتا۔ سبحان نے وکیل صاحب کے بچوں کو دعائیں دیں، مگر یہ مزدہ بھی اس کی افسردگی کو دور نہ کر سکا۔ ایک علیل صبح سبحان نے ابھی ٹھیلا سڑک کے کنارے لا کے کھڑا ہی کیا تھا کہ دیکھا شمشاد کندھے پر بائیسیکل اٹھائے جلد جلد سیڑھیوں سے اتر رہا ہے۔ اس نے صرف بنیان اور نیکر پہن رکھا تھا
اور ابھی داڑھی بھی نہیں مونڈی تھی۔ کہیے شمشاد میاں، صبح صبح کدھر کی تیاری ہے؟ سبحان نے پوچھا۔ کہیں نہیں، ڈاکٹر کو بلانے جا رہا ہوں، شمشاد نے جواب دیا۔ خیر تو ہے؟ سبحان نے فکر مندی سے پوچھا۔ ہاں خیر ہی ہے، یہ کہہ کر شمشاد بائیسیکل پر تیز تیز پاؤں مارتا ہوا چل دیا۔ سبحان کا ماتھا ٹھنکا اور وہ بےتابی کے ساتھ گھر کے اور لوگوں کی راہ دیکھنے لگا تاکہ معلوم کرے کون بیمار ہے۔ جب وکیل صاحب کے دونوں چھوٹے صاحبزادے اسکول جانے کے لیے گھر سے نکلے تو ان سے معلوم ہوا کہ رات بڑی باجی کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد ایک موٹر وکیل صاحب کے مکان کے نیچے رکی اور ڈاکٹر ہاتھ میں بیگ لیے اوپر گیا۔ کوئی 10 منٹ کے بعد وہ نیچے اترا۔ سبحان اپنا ٹھیلا چھوڑ کر اس کے پاس آ گیا، مگر اس سے کچھ پوچھنے کی اسے جرت نہ ہو سکی اور وہ اور بھی زیادہ بےتابی کے ساتھ بڑی بی یا شبیر کا انتظار کرنے لگا۔ 2 گھنٹے بعد ڈاکٹر پھر آیا اور جب وہ جانے لگا تو سبحان پھر اس کے قریب آ کھڑا ہوا۔ اس کے لب ہلے مگر سوال کرنے کی اب کے بھی اسے جرت نہ ہوئی۔ اس دفعہ بڑی بھی پان لینے آئیں تو ان سے معلوم ہوا کہ حالت میں کچھ فرق نہیں ہے۔ ڈاکٹر شام کو پھر آنے کو کہہ گیا ہے۔ اس روز وکیل صاحب کچہری نہیں گئے۔ تیسرے پہر لڑکی کا ہونے والا سسر جو خود بھی ڈاکٹر تھا اسے دیکھنے آیا اور 1 گھنٹے تک اس کے پاس رہا اور جو لوگ اس کی خبر کو آئے انہیں جلد ہی رخصت کر دیا گیا۔ دن بھر مکان پر ایک مقبرے کی سی خاموشی رہی۔ شمشاد اور مختار کالج سے جلد واپس آ گئے تھے۔ شام کو وہ ہاکی کھیلنے نہیں گئے۔ ریاض شمشاد سے ملنے آیا۔ سبحان کے ٹھیلے کے قریب جب شمشاد اس سے اپنی بہن کا حال بیان کر رہا تھا، سبحان نے سنا کہ اس کے مرض میں ابھی افاقہ نہیں ہوا۔ دونوں ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اگر آج کی رات خیریت سے گزر گئی تو پھر کوئی اندیشہ نہیں۔ جس وقت وہ باتیں کر رہے تھے تو سبحان کی نظر بے اختیار دوسری منزل پر چکوں کی طرف اٹھ گئی۔ کمرے میں روشنی ہو رہی تھی مگر وہ سایہ نظر نہیں آیا۔ تھوڑی دیر میں ریاض رخصت ہو گیا۔ شمشاد نے گھر جاتے ہوئے سبحان سے کہا، برف اور لا رکھنا، شاید رات کو ضرورت پڑ جائے۔ فکر نہ کیجیے، میں نے من بھر برف پہلے ہی منگوا رکھی ہے۔ سبحان رات کو عموماً 9 بجے دکان بڑھایا کرتا تھا مگر اس رات اس نے 11 بجے تک جمائے رکھی۔ اس دوران ملازموں سے برابر بچی کی خیریت معلوم کرتا رہا۔ اس کی حالت اگر سدھری نہیں تھی تو زیادہ بری بھی نہیں ہونے پائی تھی۔ آدھی رات کے قریب وہ ٹھیلے کو بند کر کے حسب معمول اس کے قریب ہی سڑک کے کنارے چارپائی ڈال لیٹ رہا، مگر آنکھوں میں نیند غائب تھی۔ کان وکیل صاحب کے مکان کی طرف لگے ہوئے تھے۔ صبح کو 3 بجے کے قریب جب وہ ذرا اونگنے لگا تو اچانک ایک طرف سے کتے کے بھونکنے کی آواز آئی اور وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا اور وکیل صاحب کے مکان کی سیڑھیوں کی طرف بھاگا، مگر گھر میں بدستور خاموشی تھی۔ اس نے پتھر مار کر کتے کو بھگا دیا۔ ختم۔